جاننا چاہتے ہیں اس آسیبی گھر میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو چلیے ہمارے ساتھ اس گھر میں۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کے گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کے کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ پہلا واقعہ تھا، میں بیلکنی میں کھڑا ہوا ہوا کو محسوس کر رہا تھا تو میری نظر سامنے والے پلاٹ پہ پڑی جو بے حد ویران تھا۔ دیکھتے ہوئے ایک دم مجھے وہاں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے لائٹ کھولی اور غور کرنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں نے بہت دیر تک انتظار کیا پر وہ سایہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کیا اور کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کی۔ یہ روز جب دوپہر کو میری سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی، اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی بھر کے پانی دیا۔ نہا کے نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طریقے سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کے نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا تو میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے۔ سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند بھی ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں نلکا بند کر کے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے خوف سے دیوار پہ دیکھ رہی تھی جیسے اس کو سامنے کچھ نظر آ رہا ہو۔ باتیں اپنے ابا کے سامنے مت کرنا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گھور کے کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے سامنے کھڑی گڑا رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا ہے، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی ہے، حالانکہ اس کے آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کے وہ ایسے کرے، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو کوئی مانگنے والا تھا۔ وہ بہت بھوکا تھا تو میں نے اسے کھانے کے لیے اندر بلا لیا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو وہ فقیر دروازے پہ ہی کھڑا تھا اور خوفزدہ نگاہوں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، بابا اندر آ جاؤ، تو اس نے کہا، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے۔ میں آگے بڑھا۔ امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئیں۔ کون؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور پوچھا۔ یہ، اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں انہیں وہاں کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک نارمل ہو گیا۔ گیا وہ بولا۔ 3-4 دن سکون سے گزر گئے۔
عصر کا وقت تھا، میں لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میری نظر سامنے درخت پہ پڑی جس پہ ایک عورت الٹی لٹکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کھڑا ہوا اس نے اپنی گردن موڑ کے مجھے دیکھا۔ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آتے ہی میں خوفزدہ آواز میں چلایا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کے پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا۔ نہیں ابا ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پہ پٹیاں بھگو کے رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ ہم نے فوراً سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی بھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار لوگوں کو دھوکے سے کرائے کے لیے رکھ لیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس گھر کے ساتھ والے پلاٹ پہ بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھیں کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل لیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ کے حصار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اسی لیے سب کو خون نظر آ رہا تھا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔